السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حاجرہ مسرور کے حوالے سے۔ دوستو، اردو ادب میں خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور نے بہت اضافہ کیا ہے، اردو ادب کے دامن کو وسیع کر دیا ہے۔ تو حاجرہ مسرور کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ولادت ان کی ہوئی یعنی پیدائش 1929 کو، وفات ہوئی سن 2012 کو۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے اردو افسانے کی دنیا میں دو بہنیں متعارف ہوئی، یعنی ان کی پہچان ہوئی، خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں میں ان کے افسانوں نے سب کو چونکا دیا، یعنی خبردار کر دیا۔ ان میں حاجرہ مسرور اردو افسانے کا ایک معتبر نام ٹھہرا۔ حاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی والد وفات پا گئے، جس کی وجہ سے پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار رہا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ گھرانہ پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا۔ کم عمری میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے حاجرہ کی ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ اندھیرے اجالے اور امت مرحوم ایسے شاہکار مجموعی ہے، یعنی بہترین مجموعی ہے، جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول یعنی مشہور رہے ہیں۔ حاجرہ کے افسانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں جو مشرقی لڑکوں کا مقدر ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے، یعنی ایک عورت ہونے کے رشتے سے، حاجرہ نے ایسے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ حاجرہ مسرور ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر تھی، اس لیے ان کے افسانوں میں انسان دوستی بھی ملتی ہے اور جبر و استحصال یعنی زبردستی کے خلاف بغاوت بھی۔ حاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے آگاہ یعنی باخبر تھی اور ان سے نبرد آزما یعنی مقابلہ بھی رہی ہے، لہٰذا ان کے افسانے عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہے۔ حاجرہ مسرور کی نمایاں تصانیف میں اندھیرے اجالے، کھیل، ہائے اللہ، امت مرحوم، چرخے، چھپے چوری، تیسری منزل، وہ لوگ، چاند کے دوسری طرف وغیرہ نمایاں تصانیف ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جو تھی آج حاجرہ مسرور کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔